پہلے دن کی سماعت میں مظاہر نقوی سے آپ کی خاموش لڑائی کی کہانی کیا ہے، اور وہ آپ سے اتنے غصے میں تھے کیوں؟ ذرا اس پہ بتائیے نا، ذرا ہم بڑا میں سنبھال کے رکھا ہوں، تھوڑا سا اچھا کام میں بھی گرم ہو تھوڑا رہا سا ہے شرمندہ ہوں، کہ اسد طور صاحب کے وہ وی لاگ کے اندر میں نے کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ غصہ دکھا دیا تھا. تو میرے خیال سے مجھے بھی اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا چاہیے تھا. لیکن بات یہی ہے، پیغام ان کو میں یہی دینا چاہ رہا تھا، اور آج رپیٹ میں کہہ دیتا ہوں وہ پیغام رپیٹ کرنے میں، لیکن ایک مطلب سلیقے کے ساتھ، کہ دیکھیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں انسان ہے نا، ہر انسان ہے. تو جی آپ غصے سے کسی کو دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ ان کے ارد گرد لوگ ان سے ڈرتے ہوں، ممکن ہے کہ وہ ان سے سہم جاتے ہوں، ممکن ہے کہ وہ جو ہے وہ فوجداری کے ایک بڑے جج رہے ہیں تو وہ کرمنلز کو ڈیل کرنے کا ان کو بڑا طریقہ آتا ہو. لیکن بھائی جان، نہ میں کرمنل ہوں، نہ میں آپ کا ملازم ہوں، اور نہ ہی میں آپ سے ڈرتا ہوں. تو مجھے گھولیاں مارنے سے، میں نے تو جب آڈیو لیکس کا ذکر ہوا تو میں نے ان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، بالکل میں نے دیکھا ان کی طرف، تاکہ میں دیکھوں کہ ان کے فیشل ایکسپریشنز کیا ہیں. تو ہمارا تو جرنلسٹ یہ کام ہوتا ہے کہ دیکھیں چہرے کے تاثرات کیا کہہ رہے ہیں. وہ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بڑا، انہوں نے آنکھیں یوں کر کے تو مجھے غصے سے یوں دیکھنا شروع کر دیا. تو میں نے بھی ان کو دیکھا تو پھر آنکھیں وہ دیکھنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے 3-4 مرتبہ بڑا مجھے یوں نا، مطلب ایک قسم کا وہ کیا کہتے ہیں، آنکھوں میں دبانے کی کوشش کی. تو دبنے والا میں کہا ہوں جی، اللہ کے بندو خدا کا خوف کریں، میں آپ سے کیوں ڈروں گا، میں کیوں دبوں گا؟ آپ کون ہیں؟ آپ خدا ہیں؟ نہیں ہے نا. میں آپ سے کوئی لے کر کھاتا ہوں؟ نہیں کھاتا. تو جناب آپ کو بھی چاہیے کہ دیکھیں، ہنستے مسکراتے آگے مسکرا دیتے تو میں نے بھی مسکرا دینا تھا ان کو. دیکھیں عزت کا جواب عزت سے ہے. کوئی بندہ اگر دبانے کی کوشش کرے تو پھر آپ بھی آگے سے ہو جائیں گے. ہم کوئی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا پہلی مکھی تھوڑی ہے جناب، ہم بھی انسان ہیں آپ کی طرح، ہمارے بھی جذبات ہیں. آپ تو پھر چلے پکی عمر میں آ گئے ہیں، اس عمر میں بندے کے جذبات تھوڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. میں تو شاید آپ سے جو ہے وہ 20-25 سال چھوٹا ہوں گا، تو میرے اندر تو جو ہے نا وہ جذبات زیادہ ہیں. تو پھر غصہ تو پھر آتا ہے انسان کو بھی. تو میں نے اس کا اظہار کر دیا اسد طور کے اس میں، اور میں نے اپنا ٹویٹ بھی کر دیا. ٹویٹ کی حد تک معاملہ ٹھیک تھا. اسد طور کے پاس جا کر مجھے شاید اتنا زیادہ غصے والی بات نہیں، اور اس ٹائم میں غصے میں بھی تھا نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں الفاظ بھی صحیح ادا نہیں کر پا رہا تھا. تو میں یقین کریں، میں ابھی بھی کہتا ہوں، اگر وہ مجھے 100% یقین ہو کہ وہ مجھے کنٹمپٹ بھی پروسیڈنگ میرے خلاف انیشیٹ کریں گے اور مجھے جیل بھیجیں گے، آپ یقین کریں مجھے اتنا ملال نہیں ہے. میں نے کون سا الیکشن لڑنا ہے یار، ٹھیک ہے، میں نے جی کون سا الیکشن لڑنا ہے، لیکن میں اپنا ناک جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، وہاں پر اگلے کی عزت ختم ہو جاتی ہے. میں عزت تب ہی کروں گا کسی کی بھی جب میری اپنی عزت کوئی کرے گا. تو جو کوئی مجھے دبانے کی کوشش کرے گا تو میں تو نہیں دبتا. دیکھیں میں اتنا عرصہ ایئر وائی میں نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی بھی مجھ سے بدتمیزی کسی نے نہیں کی. ہاں، صحیح. ان کی اپنی پالیسی، میں نے اپنے نظریے کے مطابق اپنا کام کیا. آج بھی شاید ان کے مطلب میں اسکرین پر نہیں ہوں ایئر وائی کی نا، سیلری میری آ رہی ہے، میں ان کی پے رول کے اوپر موجود ہوں. تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی نے مجھ سے بدتمیزی یا کوئی اس طریقے سے بات نہیں کی. اور اگر وہاں پر بھی کوئی مجھ سے کرے، کہیں بھی کوئی کرے گا، تو جواب میرا ایسا ہی آئے گا، جواب میرا ایسا ہی آئے گا. ہاں میرے پیرنٹس ہیں، میرا بڑا بھائی ہے، میری بڑی بہن، میرے چچا ہو، ان کا میرے اوپر حق ہے، وہ مجھے دبا بھی سکتے ہیں، 2-4 لگا بھی سکتے ہیں. لیکن بھائی اب ہر چلتے ہوئے آدمی سے تو میں بےزتی نہیں کروا سکتا. فائز عیسیٰ جو کہ نامزد چیف جسٹس ہیں، ان کے ایک نوٹ کو بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر رہنے دیا جائے. تو یہ کیا ان کا خوف میں مبتلا ہے؟ بظاہر تو ایسے ہی دکھائی دے رہا ہے کہ ان کو شدید خوف ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب بطور چیف جسٹس اپنے فرائض کی انجام دہی کریں گے، اس ٹائم چیف جسٹس عمر تا بندیال تو ریٹائر ہو چکے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن جو ہے، ان کے لیے آنے والے وقت میں جو ہے وہ مشکلات جو ہے وہ بظاہر دیوار پر لکھی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اور ان کو جو خوف ہے، وہ خوف شاید یہ ہے، یہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کی جو مس کنڈکٹس ہیں ان کے اوپر وہ بطور چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل کو ایکشن نہ لے لیں. اور دیکھیں جسٹس منیب اختر جو ہے وہ سینیورٹی پرنسپل کے اگینسٹ جو ہے وہ ایلیویشن ان کی ہے، جو سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے تو ان کو 20 دن پہلے لا کر تو 2 سال کا بطور چیف جسٹس ٹینیور جو تھا جسٹس جائیہ آفریدی صاحب کا، اس کو جو ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے. اب وہ جسٹس منیب اختر صاحب کی موجودگی میں، پہلے تو انہوں نے 4 سال کے لیے چیف جسٹس آنا تھا، لیکن اب وہ 2 سال تقریباً ان کی جو ہے وہ بطور چیف جسٹس ٹینیور رہنا ہے. اگر جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں، کیونکہ اسے 20 دن پہلے ان کو لایا گیا تھا اور وہ کوئی چیف جسٹس نہیں تھے سندھ ہائی کورٹ کے، سندھ ہائی کورٹ میں ان سے سینئر ججز موجود تھے، جبکہ جسٹس جائیہ آفریدی
تھے وہ چیف جسٹس تھے جو پشاور ہائی کورٹ ہے. تو یہ اس قسم کی ناانصافیاں جو ہے وہ ایک لمبے عرصے سے ہوتی آ رہی ہیں اور ان کی کنٹینیویشن اس وقت بھی جاری ہے. اور اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ نوٹ جو ریموو ہوا ہے یہ بھی اسی ہی کی معاملے کی جو ہے نا ایک اور جو ہے وہ نئی کڑی آئی ہے سامنے. اور یہ نوٹس ریموو کرنے سے کوئی چیز آبجیکٹو کیا اچیو ہو سکتا ہے آپ بتائیں مجھے. نوٹ تو اب میرے پاس بھی موجود ہے, اب شور کہ آپ کے پاس بھی ہوگا. اس ٹائم جو ہے وہ ہر طرف وہ سرکولیٹ کر چکا ہے. جب وہ سرکولیٹ کر چکا ہے تو ویب سائٹ پر ہو یا لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو پھر ہوتا کیا ہے, پہلے ہم 10-15 لوگ ہی سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آتا ہے وہ ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, پھر وہ واٹس ایپ کے اندر سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے, پھر میں نے ایک گروپ میں پھینک دیا تو وہاں سے آگے سے وہ 100 گروپس میں آگے چلا جاتا ہے اور وہ پھر ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے اور وہ پھر تقریباً پورے پاکستان کے پاس سرکولیٹ کر جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یا تو وہ اپلوڈ ہونے سے روک لیتے تو ایک اور بات تھی, لیکن ڈیلیٹ کرنے کا فائدہ کیا. اچھا میں اگلے سوال کی طرف ذرا جی جاؤں, مجھے ذرا سمجھا دیں میرے سننے والوں کو بھی کہ جو اس وقت بندیال صاحب کے ساتھی جج صاحبان ہیں, جنہیں ہم خیال بھی کہتے ہیں, ان کے دوست بھی کہتے ہیں, ان کے مفادات مشترکہ ہیں, whatever جو بھی ہے, ان کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ 2-2.5 مہینے کے بعد جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں وہ نہیں ہوں گے, اور اس کے بعد جو اگلا چیف جسٹس ہے اس کی تقرری ہو چکی ہوئی ہے, صرف حلف برداری ہونی ہے. تو کیا آگے جا کے ہم کیا دیکھ رہے ہیں, قاضی صاحب کو جسٹس بننے کے بعد بھی کچھ مشکلات کا سامنا ہوگا ان ججوں سے سر؟ نہیں, وہ میرا نہیں خیال. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جو جا رہا ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ لوگ اپنی نگاہیں چرا رہے ہوتے ہیں, اس سے جو ہے نا وہ بچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کے سامنے بالکل نہ ٹھیک, آؤں, کوئی وگاری نہ ڈال دے. یہ پاکستانی قوم ہے, جس طرح ہم لوگ, میں ایک مطلب میں اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھوں تو ہر طرف اسی طرح ہوتا ہے. اور سپریم کورٹ پاکستان بھی جو ہے نا وہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے, اور پھر جو جانے والا ہوتا ہے اس سے لوگ نظریں بچا رہے ہوتے ہیں, اور جو آنے والا ہوتا ہے اس کے لیے نظریں بچا رہے ہوتے ہیں. تو یقینی طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس بنیں گے تو جو اس وقت جن کے لیے جو ابھی بھی شاید کسی قسم کا سافٹ کارنر رکھتے ہیں لائک مائنڈیڈ ججز کے لیے, جو کہ ویسے اتنے اب لوگ نہیں ہیں, اب ویسے ہی منورٹی میں آ چکے ہیں, تو وہ کیوں کر کے جی ان کا ساتھ دیں گے. وہ اپنا جو ہے وہ جو ہے قبلہ درست کریں گے, اپنا جو ٹینیور ہے اس کو سیکیور کریں گے. ان کو کیا ضرورت ہے الائن ہونے کی, جن کے سٹیکس ہیں ان کے سٹیکس ہیں, ان کا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے سر. یہ اسد عمر صاحب, پرویز خٹک, قریشی صاحب, اسد کیسر صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا لیٹ مطلب کوئی اپنی پارٹی سنیں بنا رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی پر قبضہ کرنے کے چکر میں, کیا خبریں ہیں سر ان کے بارے میں؟ بڑے نام ہے جی, ظاہر ہے انہوں نے بڑی سیاست کی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر. نہیں, اسد کیسر صاحب تو پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جائیں گے. دیکھیں سو اختلاف کرے, پرویز خٹک جو ہے نا وہ پولیٹیشین ہے. ٹھیک پرویز ٹھیک, خٹک پولیٹیشین تاریخ ہے. ہے. پرویز خٹک کو آپ کو لائٹ نہیں لینا چاہیے جیسے اسد عمر ہیں. ٹھیک, اسد عمر کو میں پولیٹیشین نہیں مانتا. صحیح. اسد عمر جو ہے وہ ویسے پوسٹر بوائے بنے رہے پی ٹی آئی کے بندے کی, ویسے کوئی نصیب اچھے ہیں تو ویسے ہی اس کو جو نا وہ آسمان کا تارا بنائی رکھا ہے, حالانکہ نہ ان سے پولیٹکس کے نزدیک سے نہیں گزری ان کے, تو نہ انہوں نے اپنے حلقے کو ٹائم دیا کبھی. ان کا مطلب وہ پولیٹیکل جس طرح ایک الیکٹورل پالیٹکس کا خبیر ہوتا ہے نا, ان میں وہی نہیں ہے. پرویز خٹک جو ہے وہ آپ بتاؤں آپ کو کہ وہ پیپلز پارٹی دور میں جب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اس ٹائم بھی پریزیڈنسی میں ان کو ایک چیمبر ملا ہوا تھا. یہ واحد کے پی اسمبلی کے ایک ہی ایم پی اے تھے جن کے پاس یہ آفس تھا, چیمبر تھا پریزیڈنسی کے اندر. پرویز خٹک جو ہے وہ پرانے سیاستدان ہیں, وہ شیرپاؤ خان کے ساتھ بھی رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں, اور وہ پی ٹی آئی میں بھی ہیں, اور دوبارہ اپنا وہ گروپ بنا بھی سکتے ہیں, اور فارمر سی ایم بھی ہیں نا. تو ان کا اپنا ایک زور ہے, وہ سیاست بھی سمجھتے ہیں, وہ نیگوسیشن بھی کرنا جانتے ہیں, اور وہ اپنا ریٹ لگوانا بھی جانتے ہیں, اور وہ لوگوں کو قائل کر کے اپنے ساتھ ملانا بھی جانتے ہیں. تو پرویز خٹک صاحب جس دن چھوڑیں گے پی ٹی آئی, وہاں سے ایک ڈیفیکشن لے کر آئیں گے, تو وہ ڈیفیکشن جو ہے وہ خاصا مہنگا پڑنا ہے عمران خان صاحب کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ شروع سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. پرویز خٹک صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے زمانے میں بھی جنرل باجوہ صاحب کی ساتھ وہ رابطے میں تھے, ان ٹچ تھے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال ہے, ابھی آپ نے شاہدہ خان عباسی کا ذکر کیا سر. شاہدہ خان عباسی اور مفتاح اسماعیل صاحب, مسائل کیا ہے؟ کوئی مطلب جتنے منہ اتنی باتیں, سوشل میڈیا پہ لاکھ چیزیں سنتے ہیں. میاں صاحب نے شاہدہ خان عباسی سے تو مل لیا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب جنرل سیکرٹری ایک صوبے کے, وہاں پہ پارٹی کا جو حال ہے, اگر ان سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ اس کا جواب تو نہیں دے سکیں گے, یا نہیں دیتے کہ وہاں پہ پارٹی ان کے بجائے کہ ان کے جنرل سیکرٹری ہونے کے, بڑی ہونے کے بجائے سکڑی ہے, لوگ دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں. مسائل ہیں کیا ان کے سر؟
مسائل یہ ہیں کہ جو ڈار صاحب نے کیا مفتاح صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے ہی اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی، لیکن وہ بھول گئے کہ وہ اسحاق ڈار صاحب تھے اور آپ مفتاح اسماعیل ہیں. یہ بڑا فرق ہے. دیکھیں ڈار صاحب کی ایک پرانی جو ہے وہ اسٹینڈنگ ہے مسلم لیگ نون میں، وہ دہائیوں کا ان کا سفر ہے. ڈار صاحب نے ملک کو بڑے، انہوں نے جو ہے نا وہ برے وقت کے ساتھی ہیں میاں صاحب کے. گو کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی جیل کاٹی ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو آپ کو پتا ہے 13 سازش کیس کے اندر بھی تھے، اور انہوں نے اس ٹائم بھی بڑی قربانی دی ہے. تو دیکھیں شاہد صاحب کی باتوں کو درگزر کرنا ہوگا، میاں صاحب کو درگزر کرنا ہوگا. شاہد صاحب کا بڑا انہوں نے ساتھ دیا ہے، وہ پارٹی کے ساتھ بڑے وفادار رہے ہیں. ان کو شاید بڑی پیشکشیں بھی ہوئی ہوں مشرف دور میں بھی اور بعد میں بھی، تو وہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ انہوں نے وفا کی ہے. تو وفا کے بدلے میں ان کو پرائم منسٹر بھی بنایا میاں نواز شریف صاحب نے، بالکل بنایا. لیکن پھر بھی وہ مطلب ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، منا لینا چاہیے. کچھ ان کی مان لینی چاہیے، کچھ اپنی منوا لینی چاہیے. تعلق اسی طرح چلتے ہیں، بھائیوں کے درمیان بھی کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، تو وہ اختلافات جو ہیں وہ ختم کرنے چاہیے، اور ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. مسلم لیگ نواز کو، مسلم لیگ نواز کو شاہد خاقان عباسی صاحب کو لے کر چلنا ہوگا. ان کو اگر انہوں نے وہی رویہ اختیار کیا جو کہ مفتاح صاحب کے ساتھ اگر وہ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ پھر مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے بہت سے احسانات ہیں پارٹی کے اوپر. کیونکہ پارٹی نے بھی ان کو اب جو ہے احسان اتارنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق پھر بھی انہوں نے جو ہے اپنا کاروبار، اپنی ٹائم، اپنی تمام چیز، بچوں نے سفر کیا، سب کچھ کیا، وہ پارٹی کے ساتھ بڑے لائل رہے ہیں، بڑے کھڑے رہے ہیں. اور بڑا مشکل وقت تھا وہ مشرف دور والا وقت جو ہے وہ خاصا مشکل وقت تھا مسلم لیگ نواز پر. پوری قیادت جو ہے وہ ملک سے باہر چلی گئی تھی، یعنی